بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور کمنٹس میں ہمیں خوبصورت سے اپنے مشوروں سے سرفراز فرمائیں تاکہ آئندہ ہم جو بھی ویڈیو بنائیں اس میں آپ کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے پیش قدمی کریں۔ السلام علیکم۔ جب قطب الدین ایبک کے بعد شمس الدین التمش دلی کے تخت پر بیٹھا، اس کے زمانے میں لاچین قبیلے کے ایک ترک سردار سیف الدین محمود ترکستان سے ہندوستان آئے۔ یہ شہر کش کے رہنے والے تھے اور چنگیز خان کے قتل و غارت گری سے دل برداشتہ ہو کر ہندوستان آنے کا ارادہ کیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ امیر خسرو کے والد امیر سیف الدین سلطان شمس الدین التمش کی فوج میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھے۔ سیف الدین محمود بڑے جرری سپاہ گر تھے۔ حکومت وقت نے انہیں فوجی سردار بنا دیا۔ ان کے معاشی حالت اچھی تھی۔ وہ اتر پردیش کے ضلع ایٹا میں گنگا کے کنارے پٹیالی نام کے قصبے میں مقیم ہو گئے۔ سلطان نے فوجی خدمات کی بنا پر ان کو امیر کے نام سے سرفراز فرمایا اور جاگیر بھی عطا کی تھی۔ آپ کے والد سیف الدین کی شادی ایک 10,000 فوج کے آفیسر عماد الملک کی بیٹی سے ہوئی۔ وہ خالص ہندوستانی نسل کی تھیں۔ عماد الملک کے ٹھاٹ کا کیا کہنا، یہ 10,000 سپاہوں کی جمعیت کے سردار تھے۔ سیف الدین کے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے امیر خسرو پٹیالی میں 1253 میں پیدا ہوئے۔ امیر خسرو کا پیدائشی نام ابو الحسن امیر الدین تھا۔ خسرو تخلص اور امیر اس وقت کہلانے لگے جب جلال الدین خلجی نے انہیں اپنا ندیم خاص اور مصحف کا امین بنا کر امیر کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ابھی آپ 8 برس کے تھے کہ آپ کے والد کا کسی جنگ میں انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ بچوں کو پٹیالی میں نانا کی نگرانی میں دلی لے آئیں۔ عماد الملک نے خسرو کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ 20 سال کی عمر میں نانا کا بھی انتقال ہو گیا۔ امیر خسرو باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے، لیکن وہ بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے۔ جلد ہی ابتدائی علوم میں دسترہ حاصل کر لی، خطاطی اور خوش نویسی سیکھی۔ امیر خسرو مروجہ علوم حاصل کر چکے تھے۔ عربی اور فارسی میں مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ شعرائے گزشتہ کا کلام نظر سے گزر چکا تھا اور فکر و نظر میں بھی یہ پختگی آ گئی تھی۔ کم عمری میں ہی شعر کہنے لگے۔ امیر خسرو متعدد زبانیں بھی جانتے تھے۔ آپ کو شعر و شاعری کی دولت مل چکی تھی اور ہر وقت اسی میں مصروف رہنے لگے۔ امیر خسرو کے درباری ملازمت کا سلسلے کا آغاز سلطان غیاث الدین بلبن کے امیر کشلو خان عرف چھجو کی ملازمت سے ہوا۔ کسی وجہ سے اس دربار سے دل برداشتہ ہو کر بلبن کے بیٹے بغرا خان کے دربار میں وابستہ ہو گئے۔ یہاں پر آپ کی اور بھی قدر و منزلت ہوئی۔ بلبن کے زمانے میں ایک ترک غلام جو لکھنؤ اور بنگال کا حاکم تھا، اس نے بغاوت کی تو بلبن نے بغرا خان کو تغرل کی بغاوت ختم کرنے کے لیے بنگال بھیجا۔ امیر خسرو بھی اس مہم میں شہزادے کے ساتھ تھے۔ بغاوت ختم کرنے کے بعد شہزادہ بغرا خان کو بنگال کا حاکم مقرر کیا گیا، لیکن امیر خسرو کا دل بنگال میں نہ لگا اور وہ واپس دہلی آ گئے۔ بلبن کا بڑا بیٹا سلطان محمود جو ملتان کا حاکم تھا، دہلی آیا ہوا تھا۔ وہ امیر خسرو اور خسرو کے جگری دوست حسن سنجری کو اپنے ساتھ ملتان لے گیا۔ اس طرح امیر خسرو 5 سال تک ملتان میں رہے۔ امیر خسرو خوش نصیب شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی اور بیشتر کتابیں اپنی زندگی میں ہی ترتیب دیں۔ آپ نے اپنے 5 دیوانوں میں خاصے طویل دیباچے خود اپنے قلم سے لکھے ہیں۔ اکثر قصائد کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کب اور کس کی شان میں لکھ رہے ہیں۔ امیر خسرو ہندوستان کی حیثیت سے بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج بھی تھے۔ تاریخ فیروز شاہی کا مصنف ضیاء الدین برنی جو ان کا دوست تھا، لکھتا ہے کہ خسرو نے عمر کا بڑا حصہ عبادت اور قرآن خوانی میں گزارا۔ وہ راست باز، حق پرست اور پرہیزگار صوفی تھے۔ انہیں اپنے اہل خانہ سے بہت محبت تھی۔ ماں کی محبت کی خاطر وہ ملازمت چھوڑ کر دہلی آ گئے۔ امیر خسرو 1272 عیسوی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ حضرت آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔
دوسرے مرید مرشد کی توجہ کے لیے اکثر امیر خسرو ہی کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ایک طرف آپ کا تعلق درباروں سے تھا تو دوسری طرف حضرت نظام الدین اولیاء کی دربار سے فیض حاصل کرتے تھے۔ امیر خسرو نے بیشتر اشعار اپنے مرشد کو خطاب کر کے کہے ہیں۔ حضرت نے اپنے اس مرید پر خاص توجہ دی اور خود بھی مرید کی عاشقی اور سوز و درد کے قائل تھے۔ 1284 میں شہزادہ ولی عہد سلطان محمد مغلوں سے جنگ لڑتے ہوئے مارا گیا۔ مشہور ہے کہ خسرو بھی گرفتار ہوئے۔ قید سے رہائی کے بعد دہلی واپس آ گئے۔ 1287 میں خسرو صوبیدار اودھ خان کے دربار سے منسلک ہوئے اور 2 برس اودھ میں رہے، پھر واپس دہلی آ گئے کیونکہ ان کی والدہ دہلی میں تھیں اور اپنے فرزند کی جدائی میں بے قرار تھیں۔ دہلی میں سلطان کی قبات کی دربار سے بحیثیت ملک الشعراء وابستہ ہوئے۔ 1290 میں سلطان کی قبات کی وفات کے بعد اس کا کم سن بیٹا شمس الدین بادشاہ بن گیا اور امیر جلال الدین فیروز خلجی اس کا استاد مقرر ہوا۔ وہ جلد ہی شہزادے کو معزول کر کے خود سلطنت پر بیٹھ گیا۔ اس نے خسرو کو امیر کا لقب عطا کیا اور 1285 میں جلال الدین فیروز خلجی کو اس کے بھتیجے داماد علاء الدین خلجی نے قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہوا۔ یہ بادشاہ کی فائز شعار تھا۔ انعام و اکرام کے سلسلے میں بھی اس کا ہاتھ کھلا نہیں تھا، اس لیے اس کے عہد میں امیر خسرو بھی زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ لیکن امیر خسرو کے ایک قصیدہ لکھنے پر بادشاہ نے انہیں ایک گاؤں بطور انعام دیا۔ یہ زمانہ خسرو کی شاعری کے عروج کا زمانہ تھا۔ خسرو 21 سال تک علاء الدین خلجی کے دربار سے منسلک رہے۔ خلجی خاندان کے بعد غیاث الدین تغلق جانشین ہوا۔ یہ بادشاہ شعائر اسلامی کا پابند تھا، اس لیے امیر خسرو نے گم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ بظاہر وہ بھی امیر خسرو کی قدر کرتا تھا، لیکن دراصل وہ حضرت نظام الدین اولیاء سے بدگمان تھا، تو لازماً امیر خسرو دل میں اس سے بھی ناخوش ہونے لگے۔ غیاث الدین تغلق جب بنگال میں تھا تو آپ کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو گیا۔ اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی میں امیر خسرو کا دل صرف شاعری سے ہی نہیں بلکہ زندگی سے ہی بیزار ہو گیا تھا اور آخر کار 28 ستمبر 1325 کو اس جہان فانی کو خیر باد کہا اور اپنے مرشد کے قدموں میں ہی مدفون ہوئے۔ آپ کا آستان مبارک حضرت نظام الدین اولیاء کے احاطے میں ہی واقع ہے، جہاں حاضری دے کر خلق اللہ روحانی فیض حاصل کرتے ہیں اور اپنی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔